اس کے بعد پھر سمجھایا جا رہا ہے اگلے رکوع کے اندر، اللہ اکبر، حکومت کے معاونین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اہل ثروت مالدار لوگ، تو وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے یاد رکھو تم حکومت سے تعاون کرو تو پھر اس سے ناجائز بینیفٹ مت حاصل کرو۔ تم سپورٹ کرتے ہو، تم نے حکومت کو سپورٹ کیا تو اب اپنے لیے اس سے ناجائز بینیفٹ حاصل کرتے ہو، کہا نہیں ایسا مت کرو۔ اس کے لیے 5 شرطیں اللہ نے بیان کی ہے، مدد کرو لیکن ان 5 شرطوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 263 کے اندر ثم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد منا لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، پھر احسان نہیں جتاتے۔ پہلی بات جو اللہ کے راستے میں دے دیا اب احسان نہیں جتانا ہے اور نہ اس سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے بعد دوسری شرائط وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، آیت نمبر 265 کے اندر اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے اور اس طرح دینا ہے کہ دینے کے بعد دل میں ملال نہ ہو، افسوس نہ ہو، خوشی خوشی دینا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، آیت نمبر 267، جو تم دو پاک مال دو، اچھا مال دو، نہیں ردی پرانی چیزیں مت دو۔ گھر میں کرسی خراب ہو گئی تو مسجد میں بھیج دی، گھر میں جناب کیا ہے کوئی کتاب پھٹ گئی تو مسجد میں بھیج دی، گھر میں کوئی ٹیبل کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو مسجد میں بھیج دی۔ یعنی اللہ کے گھر میں بھیجنا ہے تو اچھی چیز بھیجو، دو پرانی چیزیں مت دو۔ تو اہل ثروت کو سمجھایا تم مدد کرو لیکن پاکیزہ چیزوں سے کرو۔ اور دوسری چیز حکومت کے معاونین وہ علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، وہ حکومت کامیاب ہوتی ہے جس کے پیچھے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مالدار لوگ اور ایک اہل علم لوگ۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ فرماتے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں خیر مال کو بھی کہتے ہیں، خیر حکمت کو بھی کہا گیا ہے، خیر کثیر کہا گیا ہے۔ تو سمجھایا حکومت کو مال کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کو علماء کی بھی ضرورت ہے، وہی کامیاب حکومت ہوگی جس میں علماء ہوں گے، اس لیے کہ ان علماء کے پاس خیر کثیر ہے۔ آگے سمجھایا جا رہا ہے 3 رکوع رہ گئے، آخری 3 رکوع۔ الذین ینفقون، رکوع نمبر 38، جو لوگ، اچھا اب یہ سمجھایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر انفاق ہونا چاہیے، خرچ کرو، مال دو، غریبوں کی مدد کرو، سودی نظام نہیں ہونا چاہیے، وہ حکومت کامیاب نہیں ہوگی جس میں سود کا نظام ہوگا۔ تو 3 باتیں کی سود کے حوالے سے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، پہلی بات بیع کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے، ایک بات۔ دوسری بات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے اندر برکت نہیں ہے، اللہ اسے مٹا دیتا ہے، اور صدقات خیرات کے اندر برکت ہے، اللہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ تیسری بات فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اسے نہیں چھوڑو گے اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اللہ اعلان جنگ کر دے وہ حکومت کہاں سے کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے